بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 یا 4 الگ الگ روایتیں ہیں۔ شہادت کی تاریخ سب نے سیم لکھی ہے، 8 ربیع الاول سن 260 ہجرہ۔ ولادت کی تاریخوں میں اختلاف ہے، کسی نے 231 لکھی ہے، کسی نے 232 لکھی، کسی نے 233 لکھی، کسی نے 234 لکھی۔ یعنی تاریخ کے اعتبار سے جو کم سے کم سن امامت ہے وہ 24 سے 25 سال، اور جو زیادہ سے زیادہ سن امامت ہے وہ 29 سے 30 سال۔ 30 سال کا سن کوئی بہت زیادہ سن نہیں ہوتا۔ اہم ترین ذمہ داری جو 11ویں امام کی زندگی میں مجھے نظر آتی ہے، اب میں جملے کو مکمل کر دوں، گفتگو کو مکمل کر دوں، وہ جو پیغمبر اکرم کا فرمان تھا، میں تمہارے درمیان 2 ہی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی عطرت کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں اور کتاب اللہ کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ 11ویں امام کا جو پورے عالم انسانیت پر سب سے بڑا احسان ہے کہ جانے سے پہلے زمانے کے امام کو بھی ہمیں دے کر گئے، قرآن کی بھی اس طرح سے حفاظت کر کے گئے۔ قرآن کو بھی بچایا ہے تو 11ویں امام نے، اور زمانے کے امام کی صورت میں عطرت کو بھی بچایا ہے تو 11ویں امام نے۔ اور ایک جملہ مجھے اور کہنے دیجئے، بس یہی جملہ میرا مصائب بن جائے۔ آج 11ویں امام کے مصائب پڑھنا ہے، زمانے کے امام کو پرسہ دینا ہے، لیکن بہرحال ایام عزا کا آخری دن ہے، واپسی اہل حرم کے مصائب بھی پڑھنا ہے۔ ایک جملہ جو 11ویں امام کے مصائب کے طور پر پڑھنا چاہتا ہوں، بہت ہی مختصر۔ عزیزان گرامی کبھی غور کیجئے گا، میں نے کئی کتابوں کا مطالعہ کیا، کئی بار مطالعہ کیا، ایک اندازہ ہوا ائمہ طاہرین کے مصائب میں سے ایک مصائب یہ بھی ہے، اور بنو عباس کے ڈھائے ہوئے مظالم میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ جتنے ائمہ کی شہادت بنو عباس کے دور میں ہوئی ہے، ان کا مصائب یہ ہے کہ ان کے مصائب کھل کر سامنے بھی نہیں آ سکے۔ آپ کتابوں کو پڑھیں، تفصیلات نہیں ملتے ہیں، شہادت کیسے ہوئی، انتہائی خاموشی کے ساتھ۔ ہاں اتنا طے ہے کہ جب بنو عباس کے مظالم کا آغاز ہوا تو شاید پہلا امام ایسا ہے، امام موسی کاظم، بغداد کے پل پر جن کا جنازہ رکھا گیا، مصائب بہت کھل کر سامنے آیا۔ لیکن اس کے بعد 10ویں اور 11ویں امام تک آتے آتے ائمہ کو بغداد میں بھی نہ رہنے دیا گیا، سامرا لے کر چلا جایا گیا۔ سامرا جو خاص بنو عباس کی حکومت کا کیپٹل، کوئی مصائب سامنے نہیں آتے۔ اتنا نظر آتا ہے، روایت کا ایک جملہ نظر آتا ہے، معتمد عباسی نے 11ویں امام کو زہر دغا سے شہید کر دیا، اور جب زہر امام کے بدن اثر میں پہنچ گیا تو باقاعدہ اعلان کیا گیا، باقاعدہ لوگوں کو بلایا گیا، دیکھو ہم نے کوئی زہر وغیرہ نہیں دیا، امام بالکل خیریت کے ساتھ ہے۔ لیکن بہرحال جب زہر اپنا اثر کرا تو آخر وہ وقت آیا کہ امام علی مقام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، زمانے کے امام کو پرسہ دینا ہے، آئیے مل کر پرسہ دیں۔ اے زمانے کے امام، ہمارا پرسہ قبول کریں، عالم غربت پہ بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ کتنا سن ہے زمانے کے امام کا؟ 12ویں امام کتنا سن ہے میرے مولا کا؟ 5 سال کا سن آتا ہے، 5 سال کا بچپنا، اور 11ویں امام کا سایہ اپنے سر سے اٹھ گیا۔ عالم غربت میں، خاندان مدینے میں، اقربا اور اعزا مدینے میں، سامرا میں کوئی ماننے والا بھی نہیں ہے، کوئی چاہنے والا بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس عالم غربت میں یتیمی کے داغ کو کیسے برداشت کیا، یہ میرے زمانے کا امام نے جانتا ہے۔ لیکن ایک جملہ کہوں، مولا 5 سال کا سن ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، لیکن ہم نے روایتوں میں اتنا پڑھا ہے، شہادت کے بعد بہرحال بابا کے جنازے کو غسل بھی دیا گیا، بہرحال بابا کے جنازے کو کفن بھی پہنایا گیا۔ جب نماز جنازہ پڑھنے کا موقع آیا تو روایت ہے کہ پردہ ہٹا، ایک 5 سال کا بچہ آیا، چچا جان ہٹ جائیے، مجھے نماز پڑھانی۔ بابا کے جنازے پر نماز پڑھانے کا موقع بھی ملا، لیکن ہائے رے ہمارے دل قربان حسین ابن علی کی غربت پر،
ہمارے دل قربان مولا سید سجاد کی غربت پر، بابا کا جنازہ بے گور و کمر کا سامنے رکھا ہوا ہے، غسل دینے کے قابل نہیں۔ اگر میں پوچھوں اے مولا سید سجاد اپنے بابا کے جنازے کو غسل کیوں نہیں دیتے، اپنے بابا کے جنازے کو کفن کیوں نہیں پہناتے ہیں، رو کر میرا مولا کہے گا اے بھائی، اے پوچھنے والے، اگر میرے پاس بابا کے جنازے کو غسل دینے کے لیے پانی ہوتا تو میرا اصغر پیاسا شہید نہ ہوا ہوتا۔ اگر میرے پاس اپنے بابا کے جنازے کو کفن پہنانے کے لیے کپڑا ہوتا تو میری پھوپھیاں بے مخنہ چادر کے کوفے کے بازاروں میں نہ پھرائی جا رہی ہوتی۔ لیکن آج مجھے واپسی اہل حرم کے مصائب بھی پڑھنا ہے، آج ایام عزا کا آخری دن بھی ہے، عزاداران سید الشہداء زینب کبریٰ کا پرسہ بھی دینا ہے، سید سجاد کا پرسہ بھی دینا ہے۔ زینب لوٹ کر مدینہ میں آ گئی، زینب لوٹ کر مدینہ میں آ گئی، لیکن جب مدینہ نظر آیا بے اختیار ام کلثوم کی زبان پر جملہ آیا، مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینے، اے ہمارے جد کے مدینے، ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا۔ کیوں قبول نہ کرنا؟ اس لیے کہ جب ہم گئے تھے فاطمہ زہرا کا بھرا ہوا گھر تھا، آباد گھر تھا، اب جو لوٹ کر آئے ہیں تو شہزادی کا گھر ایسے اجڑا اب قیامت تک کبھی آباد نہ ہو سکے، اب یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا۔ بہرحال اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر پہنچا۔ مجھے نہیں پتا زینب نے اہل مدینہ کا سامنا کیسے کیا ہوگا، ہر ایک آگے بڑھ کر پوچھتا ہوگا شہزادی بھیا حسین کہاں رہ گئے، کوئی آگے بڑھ کر پوچھتا ہوگا شہزادی ابو الفضل عباس کہاں رہ گئے، کوئی آگے بڑھ کر پوچھتا ہوگا شہزادی اولو محمد کہاں رہ گئے، قاسم کہاں رہ گئے۔ ارے ہر ایک کے بارے میں شہزادی نے جواب دیا، کہا چلو نانا کے روزے پر، وہی جا کر ہم سنائیں گے۔ مجھے نہیں معلوم شہزادی نے مصائب کیسے پڑھے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم کیسے قیامت ہوئی ہوگی، لیکن اتنا تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ مصائب پڑھتے ہوئے کہا ہوگا نانا جس کو تم اپنے کاندھوں پر سوار کر کے پھرایا کرتے تھے اس کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پر بلند کر دیا گیا۔ نانا تم مجھ سے پوچھو گی نہیں کربلا میں کیا ہوا؟ نانا وہ تمہارا جو شبیہ تھا، جو تمہاری شکل میں تھا، جو تمہاری صورت کی شبیہ تھا، نانا میرا اکبر، ارے کلیجے میں مرچی کا پھل لگا جب زینب نے پڑھا ہوگا نانا میں تمہیں کیسے بتاؤں، میرا 6 مہینے کا اصغر حسین اپنی گود میں لے کر پانی کے لیے فریاد کرتا رہا، کسی کو رحم نہ آیا، 3 بھال کا تیر میرے اصغر کے گلے میں مار دیا۔ نانا محرموں کا مجمع نہ ہوتا تو بتا دی، میرے ہاتھوں پر رسیوں کے نشان، میری پشت پر دروں کے نشان۔ لیکن آخری جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے روایت نہیں ملی، میں تو اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں۔ ارے نانا کے روزے پر زینب نے ساری سنائی، سارے مصائب کا تذکرہ کیا، لیکن میرا دل کہتا ہے جب اہل مدینہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہوں گے، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہوں گے، کبھی موقع ملا ہوگا، کبھی رات کے سناٹے میں زینب ماں کی خبر پر آئی ہوگی اور وہ ساری باتیں کہی ہوگی جو بیٹی اپنی ماں سے تو کہہ سکتی ہے، کسی اور سے نہیں کہہ سکتی۔ نہ جانے زینب نے ماں سے کیا کیا کہا ہوگا، لیکن میرا دل کہتا ہے ایک جملہ ضرور کہا ہوگا، رو کر کہا ہوگا اماں میں بہت چھوٹی سی تھی، تم دربار سے ہو کر آئی تھی اماں، میں بہت چھوٹی سی تھی اماں، تم دربار سے ہو کر آئی تھی اماں ایک مرتبہ دربار سے ہو کر آئی، بال سارے کی سارے سفید ہو گئے تھے اماں میں بہت سوچتی تھی ایسی کون سے مظالم تو جو دربار میں گزر گئے، لیکن اماں آج زینب لوٹ کر آئی ہے تو کہنے کا دل کر رہا ہے اماں بڑی خوش نصیب ہو، جب دربار میں گئی تھی تو شرابی کا دربار نہیں تھا، سر پر رضا موجود تھی، اماں زینب دربار سے ہو کر آئی، شراب کی محفل سجی ہوئی تھی، زینب بے مخنہ چادر کی تھی، 900 کرسی نشی، ایک رسن میں بارہ گھلے، اماں زینب رضا مانگتی رہی، اماں زینب چادر مانگتی رہی، کسی ظالم کو رحم نہ آیا، زینب کو چادر دیتا، اماں
نے کہا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم صل على محمد وآل محمد